تیری مالک یوم الدین، تیری مالک قرآن کے الفاظ کو بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ اور حضرات ناظرین، میں ایسے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کا یہ رویہ قرآن کے ساتھ، یقیناً اس قرآن کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ، آپ کو اس کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی اور آخرت میں بھی بھگتنی پڑے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید فرقان حمید دنیا کائنات میں واحد وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو ہر دور کے اندر بگاڑنے کی کوشش کی گئی، ہر دور کے اندر اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کو مٹانے والے مٹ گئے، اس کو تبدیل کرنے والے وہ تبدیل ہو گئے، لیکن قرآن آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جو سوشل میڈیا کی دنیا میں، سوشل میڈیا کے میدان میں قرآن کی توہین اس انداز میں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ اور حضرات ناظرین، میں ایسے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کا یہ رویہ قرآن کے ساتھ، یقیناً اس قرآن کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ، آپ کو اس کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی اور آخرت میں بھی بھگتنی پڑے گی۔ کیوں کہ قرآن کے ساتھ جس نے بھی، جس دور میں بھی مخالفت کی، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا۔ لوگوں نے پھر اس کو دیکھا کہ وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا، کیونکہ قرآن، اس کی محبت جس دل کے اندر ہوتی ہے، اللہ قرآن کی محبت سے لوگوں کو، قرآن کی محبت سے قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، قرآن کی محبت سے اللہ لوگوں کو عظمت عطا فرماتے ہیں، قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو شان عطا فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کی مخالفت کرنے والے ہیں، اس کو بگاڑنے والے ہیں، اس کی توہین وہ کسی بھی انداز میں کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ذلیل بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے عزت کے چکر میں، اپنے فیمس ہونے کے چکر میں، اپنے اچھا بلاگر ہونے کے چکر میں، یہ قرآن کی توہین کرنے والے، ان کو سمجھ جانا چاہیے اور انہیں اس بات سے بعد آ جانا چاہیے اور اللہ کے حضور انہیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور مسلمانان اسلام کے ایمانی جذبات کو، جو قرآن کے ساتھ ان کی محبت ہے، اس کو انہوں نے ٹھیس پہنچائی ہے، مسلمانان اسلام سے بھی ان کو مدد کرنی چاہیے۔ تو قرآن یہ عظمت والی کتاب ہے، اس کو نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ اس کو تبدیل کر سکا ہے، اس کو مٹنے والے مٹ گئے، اس کو تبدیل کرنے والے وہ ختم ہو گئے۔ قرآن آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔